میرے انتہائی واجب القدر واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت مبارکہ تلاوت کی ہے، سورت والضحیٰ۔ حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا معنی، مفہوم، مطلب صحیح معنوں میں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورت والضحیٰ یہ مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت پر کچھ عرصہ کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق 12 دن اور بعض کے مطابق 15 دن اور صحیح احادیث کے مطابق 40 دن تک اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ذات پر وحی نازل نہیں فرمائی۔ حضور علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ ادھر سے کفار مکہ نے حضور علیہ السلام کو طعنے دینے شروع کر دیے کہ اے محمد، تیرا رب تجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اس رب نے اب تجھے چھوڑ دیا ہے، تو گلیوں میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مارا پھرے گا۔ حتیٰ کہ ایک کافرہ عورت حضور علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی العیاذ باللہ کہ اب وہ تیرا شیطان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہاں چلا گیا جو تیرے پاس وحی لے کر آتا تھا۔ سے مراد اس کی جبرائیل تھی، اور وہ وحی تیرے پاس لے کر آتا تھا اور تو ہمیں پھر وہ احکام بتاتا تھا۔ حضور علیہ السلام پہلے پریشان تھے اور پھر کفار کے طعنے۔ حضور علیہ السلام کو اس شدت سے بخار ہوا کہ اٹھنا بھی مشکل ہو گیا۔ تو اس پریشانی کے عالم میں جب رب سے اپنے محبوب کی تکلیف برداشت نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سورت والضحیٰ نازل فرمائی اور محبت کا اظہار کچھ یوں فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ذات تھی، اگر اللہ تعالیٰ ویسے فرما دیتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ناراض نہیں ہوں، تو حضور علیہ السلام یقیناً مان لیتے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب طریقے سے اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک درس دیا ہے، ایک سبق دیا، ایک بتایا ہے کہ میں رب کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 قسمیں اٹھائی ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اب اللہ رب العزت کی ذات کو یہاں پر قسم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا وہ رب ہے، وہ ویسے فرما دیتے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے محبت کا اظہار فرمایا، والضحیٰ مجھے چاش کے وقت کی قسم ہے، واللیل اذا سجا کہ مجھے رات کی قسم ہے جب وہ ڈھل رہی ہو۔ اے محبوب ما ودعک ربک وما قلی، نہ تجھے تیرے رب نے چھوڑا ہے اور نہ ہی تیرا رب تجھ سے ناراض ہے۔ والضحیٰ یہ ضحیٰ عربی کا لفظ ہے، یہ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، جب سورج مکمل نکل آتا ہے اس وقت سے لے کر زوال کے وقت تک یہ جو درمیان میں وقت ہوتا ہے اس کو چاشت کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس روشن دن کی قسم اٹھائی اور اس سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے، اور رات کی قسم اٹھائی ہے جب وہ ڈھل رہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ 2 مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے۔ چاشت یہ روشنی کے وقت کو کہتے ہیں جب اللہ رب العزت کی ذات وحی کو نازل فرماتے ہیں اور اس سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، ان کے دل منور اور روشن ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روشنی کی مثال دی ہے۔
اور جو رات کا وقت بتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوتی، لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتی اور ہر طرف ظلمت اور اندھیرا ہوتا ہے جہالت کا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رات کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اب وحی کا سلسلہ رکا کیوں تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں، نہ ہم نے آپ کو چھوڑا ہے، بلکہ وحی کو روک لینا اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اور وحی کا بوجھ، وزن اور اس کا روب اور دبدبہ اتنا ہوتا ہے کہ کوئی عام انسان برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے احکام بتاتے ہیں، قرآن پاک کی آیات دے کر فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس لے جاؤ، تو جبرائیل امین جب وہ قرآن پاک کی آیت سنتے ہیں تو وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حاملین عرش یعنی عرش کے جو فرشتے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں اور جبرائیل سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربک، کہ تیرے رب نے جبرائیل کیا کہا؟ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ وہ پریشانی کے عالم میں وہ الفاظ کو دہرا نہیں سکتے کہ میرے اللہ نے مجھے کیا فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں جو کچھ رب نے فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے۔ یہ جواب دیتے ہیں کہ جو کچھ رب تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے اور حق فرمایا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام میری گود کے اندر تشریف فرما تھے اور اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وحی نازل فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ اتنا بوجھ، اتنا وزن ہوا کہ مجھے ایسے لگا کہ میرا گھٹنا ابھی ٹوٹ جائے گا، میرا گھٹنا ابھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ وحی کا اتنا وزن ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو اکٹھا زمین پر نازل فرماتے تو شاید یہ برداشت نہ کر سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ اب قرآن پاک پورا کا پورا قرآن یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے، یہ پورا کا پورا قرآن حضور کے اخلاق ہے، حضور کی سیرت ہے، لیکن بعض صورتیں، بعض آیاتیں حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی 6666 آتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ یہ 6666 جو ہیں یہ حضور علیہ السلام کی صفات مبارکہ ہیں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا کا سارا جو قرآن ہے یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق ہیں۔ تو گویا جتنی بھی دنیا میں کتابیں لکھی گئی ہیں حضور علیہ السلام کی سیرت پر اور قیامت تک یہ لکھی جاتی رہیں گے، ان سب سے جو حضور علیہ السلام کی سیرت پر بہترین کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور یہ ساری کی ساری کتاب جو ہے یہ حضور علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل ہے۔ اب یہ تو تھی اللہ تعالیٰ کی حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت، اور جو بندہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ بھی محبت فرماتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تکلیف کو برداشت نہیں کیا، اسی طرح جو بندہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بھی ایسے ہی محبوب ہوتا ہے جیسے حضور علیہ السلام کی ذات اللہ کو محبوب ہے، حضور کے ساتھ محبت کرنے والا بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی محبوب ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے، اسی طرح اپنے محبوب کے ساتھ محبت کرنے والے کی تکلیف کو بھی برداشت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ قرآن میں آتا ہے سورۃ بقرہ، اللہ تعالیٰ نے جب حضور علیہ السلام کو پہلے تو تھا خفیہ تبلیغ کرتے تھے، جو اپنے قریبی لوگ تھے حضور علیہ السلام نے ان کو دین کی تبلیغ کی، اور جب اعلانیہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اب کھلے عام آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں، تو حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میں ان کے سامنے جا کر کون سی مثال رکھوں کہ کس طرح آپ ایمان لائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے وہ محبوب ساتھی
جو اولاً آپ پر ایمان لائے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، آپ جا کر ان لوگوں کے سامنے ان کو مثال کے طور پر پیش کریں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ اے لوگو ایمان لے آؤ اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو جس طرح ان لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، تو اب وہ کافر وہ مذاق اڑانے لگے کہ ہم ایسے ایمان لائے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ العیاذ باللہ کہ جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ اب ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کی تھی، تو یہ رب تعالیٰ سے برداشت نہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا کہ خبردار، میرے نبی کی صحابہ کرام کو بے وقوف کہنے والوں، خبردار، بے وقوف تم ہو لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ تو جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کیا ہے۔ جس رب نے اس دنیا میں ان کی تکلیف کو برداشت نہیں کیا ہے، کل قیامت والے دن وہ رب تعالیٰ کی ذات کیسے برداشت کرے گی کہ اس محبوب کے ساتھ محبت کرنے والا جہنم کی آگ میں جلے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ دنیا کی عارضی تکلیف ہے، رب تعالیٰ سے یہ برداشت نہ ہوئی، تو وہ تو ایک دائمی عذاب ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے میری پکڑ بڑی سخت ہے، جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور جس نے حضور کے ساتھ اس دنیا میں محبت کی ہے، کل قیامت والے دن رب کی غیرت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ وہ محبوب کا محبوب جہنم کی آگ میں جلے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب ہم آپ سے ناراض بھی نہیں ہیں، ہم نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، بلکہ ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر ایک جو آنے والی گھڑی ہے پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ ایک وقت وہ تھا کہ مکہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینا اس سے بڑا کوئی جرم نہیں تھا، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں تھا۔ جو اللہ کا نام لیتا، اللہ کے رسول کا نام لیتا، گھر والے گھر سے نکال دیتے، مال چھین لیتے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا۔ وہ وقت تھا۔ حضرت سمیہ کو دیکھ لیں، حضرت بلال کو دیکھ لیں، سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لیں، سیدنا عمر فاروق کو دیکھ لیں کہ ایمان لائے۔ سیدنا صدیق اکبر مکہ کے بہت بڑے تاجر ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے ابا حضور نے اسلام قبول کیا، اب 40,000 درہم و دینار کے مالک تھے، اتنا بڑا عرب کا تاجر ہے۔ اور جس وقت حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، مشرکین مکہ نے اتنا مارا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں بے ہوش پڑے ہوتے تھے۔ اب ایک مکہ کا تاجر ہے، رئیس ہے، وہ کہتا مجھے کیا ضرورت ہے لوگوں سے مارے کھانے کی، میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہوں، مجھے کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن دنیا کی عیش و عشرت سب کچھ قربان کر دیا کہ ان کا عقیدہ تھا، ان کا ایمان تھا کہ یہ دنیا کی عیش و عشرت جو ہے یہ چند دن کے ایک دن ختم ہو جائے گی، اگر تکلیف ہے وہ بھی چند دن کی ختم ہو جائے گی، اگر عیش و عشرت ہے تو وہ بھی چند دن کی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ کل قیامت والے دن میرا حشر حضور کے ساتھ ہوگا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، کہ دنیا میں جو مجھ سے محبت کرتا ہے کل قیامت والا دن وہ میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس نے حضور کے ساتھ محبت کی کل وہ حضور کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جس نے حضور کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کے ساتھ محبت کی ہے تو کل وہ قیامت والے دن اس مقام پہ، اس جگہ پہ کھڑا ہوگا جہاں حضور کے دشمن کھڑے ہوں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کا اور دیگر صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں گے تو یہ دنیا کی عارضی تکلیف ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اور کل قیامت والے دن ہم حوض کوثر پہ حضور کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس دنیا کے اندر بشارتیں دی ہیں کہ آپ میرے محبوب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ نے دنیا کی ہر ایک تکلیف کو سعادت سمجھ کر سینے کے ساتھ لگایا ہے، تو میں رب بھی آپ کو نہیں چھوڑنے لگا، اس دنیا میں میں آپ کو جنت کی بشارتیں دے رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ میں صحابہ پہ راضی ہو گیا اور صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ تو ہم پہ راضی ہو جا، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اعلان فرما رہے ہیں کہ میں ان پہ راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ تو دنیا کا معاملہ تھا۔
حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن میں اس وقت تک اللہ رب العزت کی ذات پر راضی نہیں ہوگا. راضی سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی ذات سے ناراض ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس وقت تک اتنا خوش اور راضی نہیں ہوگا کہ ایک بھی وہ شخص جس نے دل سے میرا کلمہ پڑھا ہے میں اس کو جہنم سے نہ نکال لوں. ایک بھی شخص میری امت کے آخری شخص تک جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے جب تک میں اس کو جہنم سے آزاد نہیں کرا لوں گا اس وقت تک میں اللہ پر راضی نہیں ہوں گا، یعنی اللہ کی عطا پر میں خوش نہیں ہوں گا. ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات پر راضی ہیں اور خوش ہیں، لیکن یہ اس آیت کا معنی اور مفہوم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب ہم کو اتنا عطا کریں گے آپ خوش ہو جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آخری شخص تک جس نے میرا کلمہ پڑھا جب تک وہ جہنم سے آزاد نہیں ہوگا اس وقت تک میں اللہ پر راضی نہیں ہوگا. تو جو اس دنیا کے اندر یہ عقیدہ رکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی اور سچی محبت کر کے اللہ اور محبت کیا ہے میں نے کئی بار کہا ہے، ایک تو ہے زبان سے دعویٰ کرنا. ہر وہ شخص جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے چاہے وہ جتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، جتنا ہی سیاہکار کیوں نہ ہو، کتنا ہی خطا کار کیوں نہ ہو، اگر اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا سوال کرو تو وہ زبان سے تو یہ کہے گا کہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت ہے. ہر نام کا مسلمان جو ہے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن محبت یہ ہے کہ اس کے کردار سے حضور کی محبت نظر آئے کہ ہر دیکھنے والا شخص اس کو دیکھ کر کہے کہ اس کو حضور کے ساتھ محبت ہے. اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر ایک ادا جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق ہو تو یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت. جو دل سے محبت کی جاتی ہے وہ جو دل سے محبت کی جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ عمل کرے. جہاں پر اسی صورت والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا ہے، قسمیں اٹھا کر اپنے محبوب کو تسلی دی ہے کہ اے میرے محبوب میں تجھ پہ راضی ہوں، میں نے تجھ کو چھوڑا نہیں ہے، نہ میں آپ پہ ناراض ہوں. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو دوسری چیز پہ زور دیا ہے وہ یتیموں اور مسکینوں کا حق ہے. اس صورت کے اللہ تعالیٰ نے دو حصے فرمائے ہیں. پہلے حصے میں اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا، قسمیں اٹھائیں اور انعامات کا اعلان کیا کہ محبوب میں راضی، میں تجھ سے ناراض بھی نہیں، اور قسمیں بھی اٹھائیں اور تسلیاں بھی دی ہیں کہ تیری آنے والی ہر ایک گھڑی جو ہے پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی اور میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا میری عطا پہ. اور آخر میں جس چیز پہ اللہ نے سختی سے زور دیا فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کسی یتیم کے ساتھ ظلم نہ کرنا. یہ نہیں فرمایا کہ یتیموں پہ رحم کرنا، یہ نہیں فرمایا یتیموں پہ رحم کرنا، بلکہ یہ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کسی یتیم پہ ظلم نہ کرنا. فرمایا جب ظلم نہیں کرو گے تو خود بخود رحم تو ہوگا، اور ظلم نہ کرنا. آج ہمارا معاشرہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اکثر اس کے الٹ چل رہا ہے، اور یہ حضور کے ساتھ محبت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا نا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا پھر وہ میرے طریقے پہ بھی چلے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اور فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کسی یتیم پہ ظلم نہ کرنا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی سختی فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایک شخص آیا جس کا بچہ گم ہو گیا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا. تو ایک صحابی عرض کرنے لگے جب سنا نا کہ وہ بچہ ایسا تھا، کپڑے ایسے تھے، یہ وہ، تو وہ صحابی کہنے لگا کہ فلاں جگہ پہ میں نے آپ کے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے شخص اگر آپ کو آپ کا بچہ مل جائے تو آپ کیا کرو گے؟
فرمایا حضور میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کروں گا، میں اس کو سینے کے ساتھ لگا لوں گا، میں اس کا ماتھا چوموں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے شخص، ہرگز ایسا نہ کرنا کہ وہاں بچے کھیل رہے ہیں، جب جا کر تو اپنے بچے کو ملے گا اور اس کے ساتھ محبت کرے گا، اس کو سینے کے ساتھ لگائے گا۔ اگر کوئی وہاں پر یتیم بچہ کھیل رہا ہوگا تو اس کے دل کے اندر یہ بات آئے گی کہ کاش آج میرا والد بھی زندہ ہوتا اور اس طرح مجھے سینے کے ساتھ لگاتا، تو اس یتیم کو تکلیف ہوگی، لہذا تو اس طرح محبت کا اظہار لوگوں کے ان بچوں کے سامنے نہ کرنا۔ کتنی شفقت فرمائی۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام عید کے لیے عید پڑھنے کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک یتیم بچہ رستے میں کھیل رہا ہے، حضور پریشان کھڑا ہے، بچے کھیل رہے ہیں اور پریشان کھڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھایا، گھر لے آئے۔ ام عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ کوئی کپڑے پہننے کے لیے ہیں؟ فرمایا جاؤ حسنین کریمین کا ایک جوڑا لے کر آؤ۔ ان کا جوڑا لایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ اس کے جسم کے اوپر پانی ڈالو۔ حضور علیہ السلام نے خود اپنے دست اقدس سے اس بچے کے جسم کو صاف کیا، اسے نہلایا، نئے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی اور فرمایا بچے، جب پچھلی دفعہ آپ کا باپ آپ کو عید پڑھنے کے لیے لے کر گیا تھا تو کیسے آپ اس کے ساتھ گئے تھے؟ کیا انگلی پکڑ کر گئے تھے یا کندھے پہ بیٹھ کر گئے تھے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ مجھے میرے والد کندھے پہ اٹھا کر عیدگاہ میں عید پڑھنے کے لیے لے گئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس بچے کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور عیدگاہ کی طرف چل پڑے۔ اب صحابہ وہاں پر انتظار کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائیں گے کہ عید کی نماز پڑھائیں گے، ادھر وقت اوپر ہو رہا ہے اور حضور علیہ السلام ادھر یتیم بچے کی شفقت فرما رہے ہیں۔ اب وہاں پر لے گئے جہاں بچے کھیل رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بچے جاؤ، جب تک آپ ان بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع نہیں کرو گے اس وقت تک میں عیدگاہ میں نہیں جاؤں گا اور عید نہیں پڑھاؤں گا۔ جب وہ بچہ گیا، بچوں کے ساتھ مل گیا، وہ کھیلنے لگ گیا، تب حضور علیہ السلام عیدگاہ میں تشریف لے گئے اور عید کی نماز پڑھائی۔ تو حضور علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک درس دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کے اندر حکم فرمایا تھا کہ یتیم کے اوپر ظلم نہ کرنا، تو میں نے اس کا عملی مظاہرہ کر کے آپ کو بتا دیا ہے کہ جس طرح میں محمد یتیموں کے ساتھ سلوک کر رہا ہوں، اسی طرح آپ نے بھی یتیموں کے ساتھ ایسے سلوک کرنا ہے۔ جب ایسے سلوک آپ کرو گے، کل قیامت والے دن میں اپنے ہاتھ سے تمہیں حوض کوثر پلاؤں گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی تبلیغ ہے۔ لیکن سب سے جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بندے کا عقیدہ اور بندے کا ایمان اور بندے کی نیت۔ اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے اور ذہن وہ تذبذب کا شکار ہے کہ پتہ نہیں اس کا جو انجام ہوگا وہ کیسا ہوگا، اب وہ محبت کا دعویٰ حضور علیہ السلام کے ساتھ کر رہا ہے اور وہ عمل حضور کی شریعت پہ کر رہا ہے اور ذہن کے اندر تذبذب ہے کہ پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، تو حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، کہ بندہ جو نیت کرتا ہے وہی کچھ اس کو ملتا ہے۔ اگر تو اس کی نیت نیک ہو تو اسے وہی کچھ ملے گا جو اس کی نیت ہے، اور بندے کا دل سے یقین ہو کہ جو حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے الفاظ نکلے ہیں وہ حق ہیں اور سچ ہیں، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ان کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ جب بندے کا اتنا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے، اگر اس کو ہاتھ اس نیت سے لگاتا ہے کہ یہ سونا بن جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو سونا بنا دیتے ہیں۔ آخری حدیث سنا کے بس کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے ایک درویش صفت صحابی تھے، درویش صفت صحابی تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں تشریف فرما ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص آپ میں سے ایسا ہے جو جنگل میں مرے گا اور اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے ایک جماعت آئے گی۔ ایک وقت آیا، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کے اندر جا کر آباد ہو گئے۔ حضور علیہ السلام اس دنیا سے زہری پردہ فرما گئے۔ وقت گزرتا گیا، کافی عرصہ گزر گیا، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آ گیا۔ جب آخری وقت آیا تو آپ کی بیوی پریشان ہے، بچے پریشان ہے کہ آپ کا آخری وقت ہے، آپ کو غسل کون دے گا، آپ کو کفن کون پہنائے گا، آپ کا جنازہ کون پڑھے گا۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے
اپنی بیٹی کو کہ آپ کھانا تیار کرو، اور اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ آپ رستے پہ کھڑی ہو جاؤ، ایک قافلہ آئے گا اور قافلے والوں کو میرا عرض کرنا۔ اب وہ پریشان ہے کہ یہاں جنگل بیابان ہے، یہاں کون آئے گا، لیکن حضور علیہ السلام کی حدیث پہ اتنا کامل یقین تھا کہ جنگل میں ہے، اور وہ حضور کے الفاظ ذہن میں ہیں کہ حضور علیہ السلام کی یہ زبان سے الفاظ نکلے ہیں، اور اس مجلس میں جتنے بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے وفات پا چکے ہیں، اور اکیلا شخص میں باقی رہ گیا ہوں، لہذا حضور کی حدیث حق ہے اور سچ ہے، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے ایک جماعت آئے گی۔ اب بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ اب کھانا تیار کرو، ایسے نہ ہو کہ مہمان آئے میرا جنازہ پڑھنے کے لیے اور ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی اور کوتاہی ہو جائے۔ ادھر آپ کی زوجہ محترمہ رستے میں جا کر کھڑی ہو گئی، کیا دیکھتی ہے کہ قافلہ آ رہا ہے، قافلے والوں کو روکا اور ان سے پوچھتی ہے کیا آپ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہو؟ تو اس قافلے میں جن کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے کہ ہاں وہ تو ہمارا ساتھی ہے، حضور علیہ السلام کی مجلس میں ہم اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، کیا ہوا اس کو؟ تو آپ کی زوجہ فرمانے لگی کہ اس کا آخری وقت ہے، اور اس کو غسل دینے والا شخص کوئی نہیں، اس کو کفن پہنانے والا کوئی نہیں، اس کو جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ تو اس جماعت نے اپنے قافلے کا رخ موڑا، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر چکے تھے۔ آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، آپ کا جنازہ پڑھا گیا۔ جب جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کہنے لگی کہ آپ نے ایسے نہیں جانا ہے، آپ نے کھانا کھا کر جانا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، فرمایا بیٹی آپ کو کیسے پتہ چلا تھا کہ ہم آئیں گے، جنازہ پڑھیں گے اور اتنے لوگ ہوں گے اور اتنے لوگوں کا آپ نے کھانا تیار کیا؟ تو آپ کی بیٹی عرض کرنے لگی کہ اے عبداللہ، مجھے اپنے والد نے جب آخری وقت تھا تو اس وقت فرمایا تھا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے یہ الفاظ سنے تھے، اور یہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے ایک جماعت آئے گی اور آپ نے کھانا تیار کرنا ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ مہمانوں کی مہمان نوازی میں کوئی کمی اور کوتاہی رہ جائے اور میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ابو ذر تو اس دنیا میں بھی سخی تھا اور جاتے جاتے بھی تو سخاوت کر کے گیا ہے۔ اب یہ تھا حضور علیہ السلام کے فرمان پر اپنا عقیدہ اور ایمان۔ تو ہم الحمدللہ حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، ہم نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، اور ہم حضور کی ذات کے علاوہ کسی کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارا تو الحمدللہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، شریعت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نبوت پہ مور لگ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام کی شریعت آخری شریعت ہے، حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی کلمہ آئے گا، نہ کوئی قرآن آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام پہ مور لگ چکی ہے، اور حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلو ہے ایک ایک الفاظ حق ہے اور سچ ہے۔ اگر ہم اس عقیدے کے ساتھ عمل کریں گے تو میں نے کہا تھا ہم پتھر کو ہاتھ لگائیں گے، اس نیت سے لگائیں کہ یہ سونا بن جائے، اس عقیدے کے ساتھ لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو سونا بنا دے گے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ ایک ٹیلے کے پاس سے گزرا، ریت کا ایک ٹیلا تھا۔ اب دینا اس کا ایک عقیدہ اور ایمان اور نیت، تو وہ عرض کرنے لگا کہ یا اللہ اگر یہ ٹیلا جو ہے ریت کا اگر اناج ہوتا میں اسے تیرے رستے میں صدقہ کر دیتا۔ گھر میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا جاؤ شخص کو جا کر کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تیری طرف سے جتنا وہ ریت کا ٹیلا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے صدقہ تیری طرف سے قبول کر لیا ہے، اتنا ہی صدقہ قبول کر لیا۔ تو یہ ہوتی ہے بندے کی نیت اور ارادہ، اور حدیث میں آتا ہے وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ جس چیز کی انسان نیت کرتا ہے اس کو وہ پا لیتا ہے۔ تو جیسے کہتے ہیں نا وہ مثال بنی ہو کہ نیتا نہ